لبیک اللہم لبیک. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. الحمدللہ ہر مسلمان، ہر مومن کی کیفیت یہی ہے. جیسے ہی ایام حج شروع ہوتے ہیں کہ ہم بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی وہیں پر ہیں. اور الحمدللہ اس بار تو ہماری استاذہ وہاں پر ہیں تو اور بھی زیادہ دل زیادہ تڑپتا ہے اور وہ کیفیات جاننے کے لیے ہم سب بے چین ہیں. انشاءاللہ ابھی کچھ ہی لمحوں میں استاذہ میں دوبارہ سے جوائن کریں گی. جی استاذہ آ چکی ہیں لائن پہ. ہم پہلا سوال استاذہ سے لیں گے. استاذہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کئی بار اللہ رب العزت نے آپ کو بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اس بار کا حج آپ کو کیسے منفرد لگ رہا ہے، یا اس بار کا سفر کیسے منفرد لگ رہا ہے؟ یہ سچ ہے کہ حج ہماری ایمانی کیفیت کو بدلتا ہے. حج ہے ہی تبدیلی کا تجربہ. اس نے میرے ایمان پر، میری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نوعیت پر گہرا اثر ڈالا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں کی جماعت سے گہرا تعلق محسوس کیا ہے. الحمدللہ. آج سے سفر حج اصل میں شروع ہوگا، لیکن اب تک کا جو وقت مکہ میں گزرا ہے، اس دوران مجھے خاص جو چینج فیل ہوئی ہے، استقامت اور شکر گزاری. ایک چیز جو میں خاص طور پر فیل کرتی ہوں وہ یہ کہ اسلام صرف ایمان کے عقائد کا مجموعہ نہیں ہے، ایک زندہ تجربہ ہے. اس تجربے میں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور اس کے آگے پچھ جانے کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کی ضرورت ہوتی ہے. اس بار کے سفر نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات کو زیادہ بدلا ہے، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سفر حج مجھے اور زیادہ گہرائی کے ساتھ اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. استاذہ آپ نے ہم سے اپنی حج پر جو ایمانی کیفیت ہے اس وقت اس کو شیئر کیا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ ممنون ہیں. جی میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہماری لائن میں کافی وہ ایشو آ رہا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی معذرت خواہ ہیں. لیکن انشاءاللہ استاذہ بیت اللہ کا سفر کئی بار کر چکی، اس بار کی سفر کی کیفیت کیسی رہی؟ یہ سچ ہے کہ حج ہم دوبارہ فرزانہ جی آپ کی طرف آتے ہیں. شاید پھر ہماری لائن میں ایشو آ رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی حج کرنے کی، اور آپ بھی بتا بھی رہی تھیں کہ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ جب حج کا فریضہ ادا کیا. آپ خصوصی طور پہ جو لوگ حج پر جانا چاہتے ہیں ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ میں یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر طرح سے تیاری کرتے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے تو کہ کس گروپ کے ساتھ کیا جائے، گورنمنٹ کے ساتھ یا پرائیویٹ گروپس کے ساتھ. پھر اس کے بعد موسم کے حساب سے بھی تیاری ہوتی ہے. جو لوگ حج پہ جا چکے ہوتے ہیں ان سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے. یا پھر اس کے بعد الحمدللہ لوگ سیشنز جوائن کرتے ہیں جس میں حج کا طریقہ، مناسک حج، شرائط وغیرہ، اور اس میں کرنے والے کام اور نہ کرنے والے کام. لیکن جیسے میں نے بھی ماشاءاللہ جب حج کیا تو اس سے 2 مرتبہ پہلے بھی میں جا چکی تھی حرمین، لیکن جب میں نے حج کیا تو اس ٹائم میں قرآن میں نے پڑھ لیا تھا الحمدللہ، اور سیدہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ کی زندگی کو پڑھ لیا تھا. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ جو حج پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ تلبیہ بہت پڑھا کریں، انشاءاللہ جلدی ان کی حاضری ہوگی اللہ کے ہاں. کیونکہ میں نے خود یہ تجربہ کیا الحمدللہ کہ کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی. اور دوسرا یہ تھا کہ ہر کسی کو اگر قرآن نہیں بھی پڑھ رہے آپ، یعنی کہ آپ کے پاس ابھی موقع نہیں ہے، حج قریب ہے، تو کم از کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ضرور پڑھا جائے، کیونکہ بیک گراؤنڈ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے نا حج کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی، پھر سیدہ ہاجرہ کا اس قربانی میں پوری طرح سے شامل ہو جانا. فلسفہ تو وہیں سے پتہ چلتا ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے یہ قربانیوں
سے ہمیں مطلوب کیا ہے، جی اور ہم پچھلے پروگرامز پہ الحمدللہ اس پہ کافی گفتگو کر چکے ہیں. جی جی. تو اسی طرح سے پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بھی اور اللہ سے محبت بھی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ یہ جو فرما برداری اللہ تعالیٰ کے لیے جو جنریٹ ہوگی نا، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ان تینوں مبارک ہستیوں کی زندگیاں پڑھنے کے بعد ہوگی. اور جب ان کے بارے میں اچھی طرح سے بیک گراؤنڈ کو جان لیں گے کہ حج اصل میں کیا ہے، جیسے ماشاءاللہ پروگرامز ہوتے بھی رہے، تو پھر جو کیفیت ایک جنریٹ ہوتی ہے اللہ سے تعلق جو مضبوط ہوتا ہے نا، الحمدللہ اس سے میں سمجھتی ہوں مجھے اس سے بہت فرق پڑا، کیونکہ میں 2 مرتبہ گئی تھی. پہلے میں نے 2 دفعہ اللہ کی توفیق سے عمرہ کیا، لیکن اب جب یہ زندگیاں پڑھیں الحمدللہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے تعلق میں بہت مضبوطی ہے. جا چکی ہیں. یہی سوال استاذہ ایک دفعہ پھر لائن پر ہیں جی. ہم استاذہ سے وہی سوال دہرائیں گے کہ استاذہ کے بیت اللہ کا تجربہ پوچھنا چاہیں گے. جی استاذہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار مجھے اپنے گھر کی زیارت کا اور حج کا موقع دیا الحمدللہ. الحمدللہ. لیکن اس بار کا تجربہ بہت مختلف ہے. عام طور پر جب ہم حج کے لیے آتے ہیں تو پاکستان کے کسی گروپ کے ساتھ، لیکن اس بار چونکہ ایک ایسے گروپ میں ہم شامل ہیں جہاں دنیا کی ہر نیشنلٹی کے افراد موجود ہیں، تو الحمدللہ ایک یعنی اسلام کی وسعت کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور اس کا ایکسپیرینس بھی، اور ہر علاقے کے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور ان لوگوں سے جیسے ایکسچینج آف ویوز کا موقع ملا، تو الحمدللہ بہت زیادہ دل کو اطمینان نصیب ہوا، اور اپنے آپ کو امت کا ایک فرد محسوس کرتے ہوئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملا کہ اس نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا الحمدللہ. اور کوئی خواہ کسی بھی دھرتی کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دھڑکتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس کے زبان پر وہی شکر گزاری اور اس کی تکبیر اور اس کی تحلیل اور اس کا شکر اسی طرح سے ہے الحمدللہ رب العالمین. اور پھر یہ کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت ہی اچھا فورم ہے یہ، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے انٹلیکچوئل ایکسچینج کر سکتے ہیں، اور دنیا بھر میں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے بہت ساری کوششیں ہو سکتی ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. الحمدللہ اس بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اور یقیناً آپ اس کی حقدار بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جہاں دنیا بھر سے لوگ اسلام کی خدمت گار اور ایسے لوگ جو بہت سارے اہم امور انجام دے رہے ہیں وہ اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں. اور ہم اہل پاکستان کے لیے اور اپنے پلیٹ فارم کے لیے اور ان تمام پلیٹ فارمز کے لیے جو دین کی کاوشیں میں مصروف ہیں، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت سارے راستے نکالے گا اور ان خیر و برکات کو ہم سب مل کے سمیٹیں گے انشاءاللہ. فرحین میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں حج کا تجربہ کیسا تھا؟ آپ آنے سے پہلے بھی بتا رہی تھی کہ بس اب تو لگتا ہے کہ دل وہیں پر دوبارہ جا اٹکا ہے، اور ہر مسلمان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. آپ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حج کا موقع دیا کرنے کا، تو اس سے پہلے مجھے دین سیکھنے کی اللہ نے توفیق دی. اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ جب آپ نے دین سیکھا ہوتا ہے، اللہ کا کلام سیکھا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حدیث آپ سیکھ چکے ہوتے ہیں، تو آپ پریکٹیکلی آپ کو کرنے کا زیادہ اچھا موقع ملتا ہے الحمدللہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت رہی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے استاذہ کے ساتھ حج کرنے کا موقع دیا، اور وہاں پہ بھی ہر موقع پہ استاذہ کی رہنمائی موجود تھی الحمدللہ سنت کے مطابق، تو اس سے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. اور ایکسپیرینسز تو بہت سے ہیں الحمدللہ. ابھی بھی صبح ہی، آج تو صبح کا آغاز ہی بڑا ڈفرینٹ سا تھا. فجر جب میں نے ادا کی تو ایک عجیب سی سکینت تھی، لگتا تھا اسی ماحول میں ہے. آج 8 ذوالحجہ ہے وہاں پہ، تو اپنے آپ کو میں وہیں مینا میں محسوس کر رہی ہوں. جیسے استاذہ نے وہاں سے بات چیت کی تو ایسا لگا کہ ہم بھی اسی خیموں ادھر ہی ہم موجود مینا کے خیموں میں چلے گئے ہیں، وہی سارا ماحول، اور جس چیز نے بہت فائدہ دیا الحمدللہ. فرحین استاذہ ایک دفعہ لائن پہ پھر ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں. استاذہ بیت اللہ کو دیکھ کر کیا دلی کیفیات ہیں اس وقت پر، اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کے بعد؟ بیت اللہ کے گرد طواف کرنے کا تجربہ بھی بڑا عجیب تھا. کعبہ کی عظمت، بیت اللہ کی
शान व शौकत देख कर कोई मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। और जब भी कोई इंसानों के समंदर में दाखिल होता है तो दिल की धड़कन बदल जाती है, तेज़ हो जाती है, सुभान अल्लाह। और इंसान की रूह अंदर तक से हिल के रह जाती है। और इस मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करने को और ज़्यादा इंसान का दिल बिछ जाता है और इंसान अपनी बेवकूफ़ी को महसूस करता है। और मैंने अपनी आजिज़ी, अपनी बेबसी और अपनी बेवकूफ़ी को बहुत महसूस किया। और बड़ी बात यह है कि मैंने अपना ताल्लुक़ अंबिया के ग्रोह के साथ, ईमान वालों के ग्रोह के साथ महसूस किया। और शुक्र है अल्लाह ताला का कि जिसने हमें ऐसे ग्रोह में, ऐसे लोगों में, ऐसे काफ़िले में शामिल किया। आमीन, शुक्र है। एक चीज़ जो मेरे जहन में हमेशा आती है वो ये कि इस घर का कितने लोगों ने तवाफ़ किया होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, और फिर अंबिया, कितने ही अंबिया जिनको बाद वालों ने भी देखा, और फिर अहले ईमान ने, सहाबा कराम ने, ताबईन ने, और बाद के असलाफ ने, कितने नेक लोगों के कदम इस धरती पर पड़े और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस घर के गिर्द फालिहाना वो दिल के सच्चे जज्बों के साथ तवाफ़ करते रहे। तो ये काबा बैतुल्लाह दरअसल तवाफ़ की तारीख़ है। सुभान अल्लाह। और बैतुल्लाह में आने से एक और ख़ास चीज़ जो महसूस करती हूँ वो ये कि तज़किया होता है इंसान का। इंसान इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाह अपने रब के सामने रखता है और ईमान से वाबस्तगी की तजदीद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ऐसी खुशी का एहसास जिसकी कोई हद और कोई किनारा नहीं है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे मेरे रब ने यहाँ आने का हुक्म दिया, मेरे लिए इंतज़ामात किए। हर कदम के साथ मैंने महसूस किया है कि मेरा ईमान बढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। और मेरा दिल मोहब्बत और शुक्रगुजारी से भर रहा है। और तवाफ़ अल्लाह ताला के साथ मेरे ताल्लुक़ की एक सेलिब्रेशन थी। ईमान की ताकत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ताल्लुक़ की मजबूती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की, उसकी यकजहती की निशानी भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर उस्ताज़ा। यकीनन इन वालों का और जिनका अपने रब के साथ रिश्ता इतना खूबसूरत हो, उनकी कैफ़ियत भी इतनी ही खूबसूरत होती हैं, दिल और ज़्यादा तड़पने लग गया है। और ये जो बात आपने कही ना कि हर कदम पे ऐसा लगता था कि जैसे हम अपने इस्लाफ के कदमों पर चल रहे हैं, और यही तो पैगाम है कि इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इंशाअल्लाह आखिरत में इनका साथ पाना, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे। जी फ़रहीन, आप अपनी कैफियत बयान कर रही थी। जी, मैं शेयर कर रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन जो एक ख़ास एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी कि जहाँ जब हम नमाज़ अदा कर रहे होते थे तो जो हम परफॉर्म कर रहे होते थे प्रैक्टिकली, तो वही तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह अमाम काबा या जिस मस्जिद में हम बाजमात नमाज अदा कर रहे होते थे वही अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत आती थी। तो दिल को बहुत एक यकीन असल में आपने उतरता था। बताया ना कि आप जी जैसे हम जब मुज़ल्फ़ा में रात गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मस्जिद मशर हराम के सहन में हमें रात गुजारने का मौका दिया, वो भी बहुत खूबसूरत रात थी। तो जब हमने फ़जर की नमाज़ अदा की, वहाँ पे इमाम साहब ने जब तिलावत की सूरह बकरा की आयत में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम अराफात से लौटो तो मशर हराम के पास अल्लाह का ज़िक्र करो। जब प्रैक्टिकली वहाँ खड़े थे अल्लाह का ज़िक्र कर रहे, तो इतना यकीन दिल में उतरा और वो मोहब्बत जो अल्लाह ताला से फ़ील हुई। फिर इसी तरह से अयाम तशरीक़ के दिनों में जब हम खाना काबा में मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, तो इमाम सुदैस ने वहाँ जब सूरह बकरा की आयत की तिलावत की कि तुम अयाम तशरीक़ में अल्लाह का ज़िक्र करो, अब वही दिन थे और हम वही कर रहे थे। वो चीज़ आप ईमान को बहुत बढ़ाती है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जैसे जैसे मदीना जाने का वक्त करीब आता है, तो उसी तरह से अमाम काबा जब हम नमाज अदा करते हैं, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर रहे हैं, सूरह मुद्दस्सिर की हम मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे मदीना जाने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। तो ये जो एक हर बाजुमात नमाज में एक मैसेज असल बात ये है कि कुरान की समझ के साथ ये ताल्लुक बिल्लाह के जो तब्दीली आती है, ये बहुत ही हैरत अंगेज़ होती है। और वो आपने वही वाली बात है कि ईमानी तजर्बात, जिसके भी उस्ताद भी बात कर रही थी, और ईमान का मज़ा इंसान तब चखता है
جب اپنے رب کے علم سے آشنا ہوتا ہے. حمیرہ جی میں آپ سے ایک بار پھر پوچھنا چاہتی ہوں, کیا تبدیلی محسوس کرتی ہیں اپنی زندگی میں سفر حج کے بعد؟ فائزہ جی جیسے ابھی فرزانہ نے کہا نا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمیں مناسک حج سیکھ کے جانا چاہیے, اور الحمدللہ جیسے کہ الحمدللہ ہم لوگ قرآن سے جڑے ہوئے تھے, سیرت سے جڑے ہوئے تھے, اور پھر اللہ رب العالمین کا حکم آیا اور ہم نے حج کیا. حج کرنے تو آنے کے بعد بھی الحمدللہ ہم جب قرآن سے جڑتے ہیں اور مسلسل وہی ہماری مصروفیات ہوتی ہیں تو وہ بہت چیز ہیلپ کرتی ہے ہماری, کہ ہم لوگ اسی انبیاء کے راستے پر جب چلتے ہیں اور ہماری نمازیں, ہماری ان کی سنت کو آگے لے کے چلنا. آخر انہوں نے کوئی ایک قربانی جو دی تو صرف اللہ اللہ کر کے نہیں کہا رہے زندگی میں, تو انہوں نے ایک قربانی ان کی دی, انہوں نے اپنی زندگی میں شکر ادا کیا ہر حال میں. تو یہ زندگی کا ایک پیغام ہے انبیاء نے, ہر انبیاء آئے انہوں نے ایک زندگی کا پیغام دیا. ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے, ہماری زندگی با مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا. بس وہی والی بات ہے کہ ان کے راستے پر, ان کے راستے پہ اسی لیے چلنا ہے. جب آپ حج کر کے واپس آتے ہیں نا تو میں اپنی پرسنلی زندگی پہ دیکھتی ہوں نا, تو میری نمازیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ سجدے الحمدللہ بہت اچھے, مطلب خشوع الحمدللہ اس پہ مجھے رب ملتا ہے. ابھی بھی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نماز جب ادا کرتی ہوں تو مجھے رونٹے کھڑے ہوتے لگتے ہیں, مجھے خوف آنے لگتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں. کیونکہ وہ وجہ اس وجہ سے ہے کیونکہ مسلسل میرا قرآن سے جڑنا اور اساتذہ جی کا ہماری تربیت کرتے رہنا, مسلسل کرتے رہنا, ہر موقع پر ہر جگہ پر ہماری تربیت ہوتی ہے. ایک الحمدللہ ہماری بار بار ہمیں یاد کروایا جاتا ہے کہ الحمدللہ کہ آپ یہ صحابہ کے یہ خدمت تھی, یہ تھی, انبیاء کی یہ خدمت تھی, اور یہ چیز بہت علم جی. لیکن فائزہ جی علم تو بہت سارے جگہوں پر مل رہا ہے, لیکن جو چیز پریکٹیکل چیز میں لایا جاتا ہے نا تو وہ ہمارے لیے بہت ایک, میں سمجھتی ہوں ایک گاڈ گفٹنگ جی. اسی لیے تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ الحمدللہ جس طرح سے وہ کیفیات اور وہ چیزیں ہم ایکسپیرینس جو ہے نا رہنی ضروری ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی نا, پڑھا تو تھا لیکن جب وہ دیکھا اور سنا, وہ ایکسپیرینس کیا, تو وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے, اچھا انہوں نے صرف اللہ نہیں کیا, انہوں نے قربانی دی, شکر ادا کیا, انہوں نے بہت ساری قربانیاں دے کے پھر اپنے رب کو پایا. تو ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اللہ ملے اور ہم اپنے رب کو جا کے ملیں. تو ملتا ہی قربانیوں کے راستے سے. میں آپ تمام لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. فرزانہ جی آپ کا بھی, عمیرہ جی آپ کا بھی, اور فرحین آپ کا بھی. آپ لوگ آئے اور اپنے تجربات شیئر کیے. الحمدللہ ہمیں جتنا بھی موقع ملا استاذہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا بھی, انشاءاللہ اتنی گفتگو بھی مجھے بڑی اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سب کی دلی کافیات کو بھی بدلا ہے اور آپ کو بھی بدلا ہوگا. اور ہم تمام حجاج کرام کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم ان کی دعاؤں میں رہیں, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بار بار اپنے گھر میں اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کا حق بھی ادا کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو, اصل بات تو یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو بدل سکیں. 10 blessed days ٹرانسمیشن کا سلسلہ ایک آدھے دن اور جاری رہے گا انشاءاللہ, اور اب حج کی ٹرانسمیشن کل سے دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم سب کو ایک دوسرے مسلمانوں کو اور فلسطین کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر اس عید پر بھی ہم نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, حج کی خصوصی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے, یوم عرفہ کی خصوصی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگیاں دے دیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے رب کا سچا تعلق نصیب ہو جائے انشاءاللہ. اگلے فرائیڈے کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں.